وعلیکم ناظرین دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے تخلیق کائنات کا واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو کیسے بنایا، اس کا واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پوری تخلیق کائنات کا واقعہ ہم کو سنایا ہے، ہمیں خبر دی ہے۔ اس کے مطابق آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس حدیث کے راوی ابو عاصم عزرہ بن ثابت علبان بن احبر یشکری اور حضرت ابو زید انصاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ظہر تک ہم سے خطاب فرماتے رہے۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد عصر تک خطاب فرمایا، پھر عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مغرب تک اسی طرح خطاب فرمایا، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد ہم سے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان سب خطبوں میں تخلیق کائنات سے لے کر قیامت تک تمام کوائف کا ذکر کیا، تمام واقعات کا ذکر فرمایا، اور ہم نے انہیں اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا۔ اس روایت کو قریباً اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طریق سے اپنی کتاب صحیح مسلم میں بعنوان کتاب الفتن کے ذیل میں یعقوب بن ابراہیم الدورقی حجاج بن عشائر کے حوالے سے بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ ان تمام حضرات کی بیان کردہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً یکے بعد دیگرے سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نبیل بن عزرہ علبہ ابی زید بن عمر بن اخطب بن رفاع انصاری رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وہو وکیل۔ اس لیے حقیقت میں وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور باقی تمام اشیاء اس کے مخلوق ہیں، اور وہی ان تمام اشیاء کا منتظم حقیقی ہے۔ اور اس کا عرش وہ چھت ہے جو زمین کی سطح سے تحت الثری تک اس مخلوقات جامد اور ناطق کے اوپر قائم اور دائم ہے، اور اس کی ہمیشہ رہنے والی ذات ان سب مخلوقات کی معبود ہے، اور یہ مخلوقات اسی کے جبر و قدرت کے تحت مختلف کاموں پر مامور ہیں، اور اسی کے تصرف اور مشیت کے تحت اپنے کام کر رہی ہیں، اور وہی ذات پاک ہر وقت ہر لمحہ ان کے ساتھ ہے، اور اسے ان کے ہر کام کی خبر اور بصیرت حاصل ہے۔ 6 روزوں میں تخلیق ارض و سما، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی جو تخلیق کی ہے، جو بنایا ہے، وہ 6 روز میں بنایا ہے۔ تمام بڑے بڑے علماء اس بات پر متفق ہیں، اور اس میں بالکل شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے۔ البتہ اگر اس ضمن میں ان علماء کرام کے درمیان بظاہر کوئی اختلاف ہے تو صرف اتنا کہ آیا ان 6 دنوں سے وہی دن مراد ہیں جن کا ہم اس دنیا میں شمار کرتے ہیں، یا جو بتایا گیا ہے کہ وہ دن مراد ہے جن میں سے ہر دن 1000 سال کے برابر ہے۔ نیز یہ کہ آیا زمینوں اور آسمان کے درمیان ان 6 دنوں سے پہلے بھی کوئی چیز تخلیق ہوئی تھی یا نہیں، اس موضوع پر ہم آگے چل کر آپ کو مفصل بتائیں گے، جیسا کہ ہم آگے ویڈیو میں بیان کریں گے۔ پہلے بعض صلحاء فرماتے ہیں کہ زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق سے پہلے ان کے درمیان کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تخلیق سے پہلے ان کے درمیان کوئی چیز موجود تھی، جس کے ثبوت میں وہ لوگ قرآن کریم سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ فِي 6 أَيَّامٍ الْأَرْضَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔
یعنی اس نے زمین اور آسمان کو 6 روز میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، جیسا کہ حدیث عمران میں موجود ہے، جس کا آگے چل کر ہم انشاءاللہ مفصل بیان کریں گے۔ تخلیق کائنات سے پہلے خدا کے سوا کوئی چیز موجود نہیں تھی، بلکہ کائنات ایک دم سے عدم سے وجود میں آئی۔ کان اللہ ولم یکن قبلہ شیء وکان عرشہ علی الماء۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حماد بن سلمہ، ابو یعلا ابن عطا، وکی بن جسد اور زری بقیت بن عامر وقیلی کے حوالے سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کسی روز دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین اور آسمان کی تخلیق سے قبل ہمارا رب کہاں تھا؟ اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لا مقام تھا جس کے اوپر اور نیچے ہوائی خلا تھا، پھر اس نے اپنا عرش پانی پر تخلیق فرمایا۔ سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق ہوئی؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث مبارکہ یزید بن ہارون اور حماد بن سلمہ کے حوالے سے بیان کی ہے، اور اس میں سوالن جواباً وہی الفاظ بیان کیے ہیں جن کا امام ترمذی رحمۃ اللہ نے استخراج کرتے ہوئے اسے روایت حسن کہا ہے۔ تاہم ترمذی رحمۃ اللہ نے یہ حدیث احمد بن منیع، ابن ماجہ، ابی بکر بن ابی شعیب اور محمد بن سبا کے الفاظ میں یزید بن ہارون کے حوالے سے بیان کیا ہے، لیکن اس بارے میں علماء دین میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز تخلیق فرمائی۔ کچھ علماء کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اس کے بعد باقی تمام اشیاء تخلیق فرمائی۔ ابن جریر اور ابن جوزی نے بھی یہی بات اختیار کی ہے، جبکہ ابن جریر کہتے ہیں کہ قلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے باریک بادل پیدا فرمایا۔ تاہم ان جملہ اصحاب نے اس حدیث مبارکہ پر اتفاق کیا ہے جو امام احمد، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا، اور قلم نے اس کے حکم سے وہ تمام موجودات کون و مکان جو روز اول سے تا قیامت وجود میں آنے والی تھی لکھ دی۔ اس حدیث مبارک کی روایت کے الفاظ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، تاہم اس حدیث کو حسن اور صحیح کے ساتھ غریب بھی لکھا ہے، لیکن حدیث نبی کے ان الفاظ پر جمہور علماء دین کا اتفاق ہے۔ عرش کی تخلیق پہلے ہوئی۔ حافظ ابو الاعلیٰ حمدانی وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے یعنی قلم سے بھی پہلے عرش کی تخلیق ہوئی۔ بہرحال یہ ابن جریر کی روایت ہے کہ جو انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے، اور اسی کی سند پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اسے نقل کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان الفاظ کا بھی اضافہ کیا ہے کہ ہم سے ابو طاہر نے یکے بعد دیگرے احمد بن عمرو بن سرح، ابن وہب، ابو ہانی خولانی، ابی عبد الرحمن جیلی اور عبداللہ بن عمر بن العاص کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارض و سماوات یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل پہلے تمام موجودات کی تصویر بنا دی تھی۔ اس کے بعد آپ نے وسلم نے فرمایا ان مخلوقات سے پہلے قلم کی تخلیق ہوئی۔ اس حدیث کی تائید کرتے ہوئے بخاری رحمۃ اللہ نے عمران بن حسین کے حوالے سے بیان کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ اہل یمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا کہ موجودات عالم میں سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے پہلے کوئی شے نہیں تھی۔ تاہم بعض روایت میں اس حدیث کے ساتھ یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، لیکن تخلیق عالم کے سلسلے میں اہل یمن نے حدیث کے وہ الفاظ بیان نہیں کیے جو ابن رزین کی روایت کردہ حدیث میں موجود ہیں، جنہیں ہم نے اوپر سطور میں منوعاً نقل کیا ہے۔ ایک اور روایت البتہ ابن جریر اور متاخرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے قبل پانی پیدا فرمایا تھا۔ صدی نے ابن مالک، ابی صالح، ابن عباس اور مرا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نیز متعدد دوسرے اصحاب رسول کی زبانی بیان کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے قبل کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمائی تھی۔